زنی کا گناہ ماں باپ کو بھی ملتا ہے؟ کیا مجزنی سے صرف بچوں کو گناہ ملتا ہے؟ ان کے والدین بھی اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں؟ اگر بچہ کما رہا ہے، اس کو رشتہ مل رہا ہے اور پھر بھی ماں باپ اس کو شادی نہیں کرنے دیتے، پھر اگر وہ بچہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوگا تو ماں باپ بھی برابر کے مجرم ہوں گے۔ لیکن اگر بچے میں استطاعت ہی نہیں ہے نکاح کرنے کی، تو پھر اگر ماں باپ نکاح نہیں کرتے اس کا، تو ماں باپ پہ اپنے خرچے پہ بیٹے کا نکاح کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، بیٹی کا تو لازم ہے، بیٹے کا لازم نہیں ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو آپ میں ہی ایبلٹی نہیں ہے نکاح کرنے کی، تو ماں باپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو لیکن اگر آپ میں قابلیت ہے اور آپ کو رشتہ مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں کہ نہیں جی جب تک اتنی سیلری نہیں ہو جاتی، اتنا نہیں کما لیتے، ہم نہیں کریں گے، پھر ماں باپ بھی مجرم ہوں گے۔ پھر اولاد سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ بات لکھی ہوئی ہے اور شریعت کے اصول کے مطابق بھی ہے کہ پھر جو ہے اگر اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو اولاد بھی گناہ گار ہوگی اور اس میں ماں باپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ اچھا بھائی، ایک اور سوال ہے، یہ سوال کہاں گیا؟ مسافر کی امام کے ساتھ 2 رکعتیں رہ گئیں تو کتنی رکعت مکمل کرے گا؟ اگر کوئی بندہ سفر میں اور جماعت چل رہی ہو اور اس کی 2 رکعت چھوٹ گئی ہوں تو کیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیرے گا؟ کیونکہ سفر میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یا اسے 4 رکعتیں پوری کرنی ہے؟ اسد عمر مالا کنڈ سے۔ دیکھیں، جماعت چل رہی ہے، امام مقیم ہے، تو مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نیت باندھ لینا تو پھر پوری نماز پڑھنی پڑتی ہے اس کو 4 رکعتوں والی یا 3 رکعتوں والی مغرب، وہ تو ویسے ہی مغرب 3 رکعتیں ہی پڑھنی پڑتی ہیں۔ تو اب مقیم امام کے پیچھے مسافر نے نیت باندھ لی تو اب مسافر پوری رکعتیں پڑھے گا اس کے ساتھ، چاہے آخری رکعت میں ہی مسافر شامل ہوا ہو یا آخری قعدہ میں ہی شامل ہوا ہو، تو اب پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ اچھا بھائی، شادی کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے پیسے کمانا ہے۔ میرا شادی کی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے کا کام ہے اور اس میں ہم فلمی گانوں کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ کام کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ پوری طرح حرام ہے؟ ظاہر ہے بھائی، اس میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، عجیب سے ان کے لباس ہوتے ہیں اور پھر گانوں کی ایڈیٹنگ بھی کر رہے ہیں، تو بچا کیا رہ کیا گیا اس میں؟ ایک دولہا ہی رہ گیا اس میں جو دکھانا ہے آپ نے، تو وہ تو نہیں، زیادہ تر اس میں حرام کام ہی ہو رہا ہے، تو یہ کام نہ کیا کریں آپ۔ درزی کے پاس کپڑے لینے نہ آئیں تو وہ آگے بیچ سکتا ہے؟ میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں، اگر کوئی کسٹمر 1 سال تک کپڑے نہیں لے جاتا تو کیا میں وہ کپڑے بیچ سکتا ہوں؟ ناظم صاحب انڈیا سے۔ نہیں جناب، جس کے کپڑے ہیں اس تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ کوئی رابطہ ممکن نہ ہو، ناممکن ہو گیا ہو، تو پھر وہ لقطہ ہے، گمشدہ مال کے حکم میں، اسے جو مالک ہے نا اس کی طرف سے ان کپڑوں کو صدقہ کر دیں، اور اگر بیچ دیا تو قیمت کو صدقہ کر دیں۔ البتہ اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ غریب مسکین ہیں، تو ایسی صورت میں پھر آپ جو ہے وہ گنجائش ہے کہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میوزک والی تلاوت و نعت سننا، بھائی یہ صحیح نہیں ہے، میوزک والی تلاوتیں اور نعت، یہ تو قرآن کی توہین ہے۔ محمد اعجاز نے ابو ظبی سے پوچھا ہے، آج کل آ رہی ہیں اس طرح کی نعتیں، عجیب ہی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ نعت ہے یہ کیا ہے یہ، اور گانوں کے طرز پہ بنائی بھی ہوتی ہیں نعتیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ عمرے کے بعد چاروں طرف سے کچھ بال کاٹ لینا کافی ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ بعض مرد حضرات عمرہ کرنے کے بعد سر کے چاروں طرف تھوڑے بال کاٹ لیتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے ان کا عمرہ ہو جاتا ہے؟ ریحان صاحب جدہ سے۔ دیکھیں، جس کے پٹے والے بال ہیں نا، جیسے میرے بال ہیں لمبے، تو جن کے لمبے بالوں 1 انچ بال انہوں نے پیچھے سے کاٹ لیے، بس لائن برابر کر کے نا 1 انچ کے برابر، تو وہ احرام سے نکل جائیں گے۔ جن کے بال ہی 1 انچ کے برابر ہوں تو وہ کیا کاٹیں گے؟ تو کیونکہ انگلی کے پورے کے برابر بال کا کاٹنا ضروری ہے، اور کم سے کم 1/4 سر کے بال 1/4 یعنی 25% سر اس کے بال 1 انچ کے برابر کٹنے چاہیے، تو پھر آپ احرام سے باہر نکلیں گے۔ 25% سے بھی کم اگر کاٹیں تو پھر احرام سے باہر نہیں نکلیں گے۔ باقی یہ ایک الگ سے مسئلہ ہے کہ 25% بال آپ نے سر کے بال کاٹ دیے تو احرام سے باہر تو نکل آئیں گے، لیکن یہ عمل شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جائز یہ ہے کہ یا تو پورے سر کے بال برابر کاٹیں یا پورے سر کے بال چھوڑیں۔